بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر عمرہ الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے مخاطب منصب ہے، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے بالکل آخری مرحلے میں جو آپ نے وصیت فرمائی تھی اس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے جو آپ کو سنائی گئی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے بالکل عمر کے آخری مرحلے میں بلکہ آخری دن چند باتیں ارشاد فرمائی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان چیزوں کی کتنی اہمیت تھی۔ کسی وجہ سے آپ نے دنیا سے جاتے جاتے یہ باتیں یاد دلائی اور سمجھایا ہے کہ ان باتوں پر توجہ دو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے سوائے خدا کے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں بندگی کرنے کے لیے دی ہے، اور بندگی کہتے ہیں ساری عمر اللہ کے حکم پر چلنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا۔ جو بندہ اس طریقے سے زندگی گزار کے جائے گا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو قبول فرما کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنانا ہے، اور ان باتوں پر خاص طور سے توجہ دینی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے بالکل آخری مرحلے میں بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ فرمایا جبکہ آپ مرض الوفات میں مبتلا تھے، بیمار تھے، کوئی چیز لاؤ کہ میں تمہیں کچھ چیز لکھوانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں لکھوانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے مزید کوئی انتظار کروانا، کوئی چیز ڈھونڈ کے لانا آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا فرمانا چاہتے ہیں، آپ بتا دیجئے کیا بولنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اور ان تینوں باتوں کا تعلق ہماری زندگی سے غیر معمولی ہے، اس لیے اس کو غور سے سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا ہم کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی تھی، ایک تو نماز کے سلسلے میں کہ نماز کا اہتمام کرو، دوسری بات بیان فرمائی آپ نے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو،
اور تیسری چیز بیان فرمائی آپ نے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے یا تمہارے دست نگر جو نوکر ملازم خادم ہوتے ہیں ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ہم نوکر کو یا خادم کو، سرونٹ کو زر خرید غلام سمجھتے ہیں، اس سے جو چاہتے ہیں کام کرواتے ہیں، اس کو جیسا چاہتے ہیں مخاطب کرتے ہیں۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح آپ پیسے دے کر کوئی چیز خریدتے ہیں ویسے ہی نوکر آپ سے پیسے لے کر آپ کی خدمت خریدتا ہے۔ اسلام کی نظر میں دونوں برابر، کوئی نوکر کی مالک نہیں ہے، کوئی خادم اور کوئی آقا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے چیز بیان فرمائی، سب سے اہمیت کے ساتھ وہ نماز کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز کا اہتمام اور نماز کی پابندی کرو۔ اور نماز کے بارے میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں اور حیائیوں کے ختم کرنے کی چیز۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں اس کو لکھ ہوتا ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، کہ قریب نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کلک بھی نہیں ہوتا ہے، ظاہری کو بچتا بھی نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے۔ نماز کے سلسلے میں بارہا یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا۔ یہ فرمایا آپ نے کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ جو اس کو قائم کرتا ہے، جو اس کو باقی رکھتا ہے، پورے دین کو قائم رکھتا ہے، پورے دین کو باقی رکھتا، اور جو اس کو برباد کرتا ہے وہ پورے دین کو برباد کرتا ہے، پورے دین کو خراب کرتا ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے روز کل سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونے والا ہے، سوال ہونے والا ہے، وہ نماز کا۔ تو نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے، نماز کی مواظبت بےحد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اپنے فوائد ہیں۔ نماز اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خدا سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے سے گفتگو کرنے کا بہترین موقع نماز کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ اب ہم خود کتنی نماز پڑھتے ہیں، خود کتنا گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، خود فیصلہ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا خیال رکھو۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ کسی چیز کو ادا کرنا ہے تو وہ نماز۔ کیونکہ بعض اللہ کے بندے ایسی بھی دیکھے گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی دین نہیں ہے، تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ نماز کے بغیر بھی دین نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی باڈی میں سر کی اہمیت ہے، ویسے اسلام کی اپنے زندگی میں نماز کی اہمیت۔ تو ہمیں نماز کی اس حفاظت کو سامنے رکھ کر، اس اہمیت کو سامنے رکھ کر اس کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری چیز بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب زکوٰۃ، قرآن کریم میں 100 سے زائد مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز بدنی عبادت کا نام ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت کا نام، اور دونوں ہی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے چاہتے ہیں، ہم سے مطلوب ہے کہ نماز تو ہر بندہ پڑھے گا، لیکن زکوٰۃ وہ شخص دے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کا حق ادا کرنے کی، زکوٰۃ کی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ آج کی تاریخ میں جبکہ یہاں سے وہاں تک ترقی کا دور ہے، حساب کتاب میں لوگ اس قدر آگے ہو گئے ہیں کہ سیکنڈ کا 100واں حصہ بتانے کو بھی تیار، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ آج بھی ایسا ہے کہ زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں تو دل سے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت اس قدر بیٹھی ہوئی دل میں کہ مال آدمی اپنی جیب سے نکالنا نہیں چاہتا۔ اور مال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر امت کی آزمائش رکھی، امتحان رکھا ہے۔
میری ہمت کا امتحان مال ہے۔ چنانچہ اس کے مظاہرے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مال نکلتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ اچھے کاموں میں ہو، اللہ کے راستے میں ہو، آدمی بہت سوچ سمجھ کر مال نکالتا۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر صحیح طور پر دی جائے، آج کے ماحول میں صحیح طور پر مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے، تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ کہ ہم زکوٰۃ لے کر پھریں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول تو ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں صحیح، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس مال میں کیسی زکوٰۃ ہے۔ بہت سارے لوگ زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب استعمال کی چیز ہے۔ اپنے اپنے مسائل۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، اگر وہ صحیح طور پر دیا جائے تو امت سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہاتھ پھیلانے والے نظر آتے ہیں وہ کم ہوں گے، شرط یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر گن گن کے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے نہیں دینے والوں کی سزا بیان کی گئی، اور مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے نہ دینے والوں کی جو سزا بتائی گئی ہے ویسی سزا کسی اور کی نہیں بتائی گئی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے اس کا جمع فرمائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس سے انسان کی پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو داغا جائے گا، چکے دی جائیں گے، تکلیف دی جائے گی، اس کو جلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر جب کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا آتا ہے تو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر چہرہ بناتے ہیں، اس کو دیکھ کر چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے کہ سب پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں اور کب کب آ جاتے ہیں، کیسے کیسے آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر زکوٰۃ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے لیے مال دیا ہے تو اس کو بالکل دینا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ تحقیق کر کے دیجیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر آدمی 420 نہیں ہوتا۔ مدارس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے اپنی جگہ کے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، لیکن مدارس کو چلانے کے لیے، چونکہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان کو چلانے کے لیے ذریعے کے طور پر آپ کو، ہم کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، تو وہاں کے ذمہ دار نمائندے بن کر آپ کی اور ہماری خدمت میں آتے ہیں، تو بجائے اس کے احترام کیا جائے ان کا، ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، بہت غلط۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں رسپیکٹ دینا چاہیے، پوری تحقیق کے بعد اپنا مال زکوٰۃ میں دینا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ معاملہ کیا جائے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روز قیامت جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی اس کو جمع کیا جائے گا اور ایک کالے گنجے اندھے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور اس سانپ کو یا اس اسلحے کو اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی میں زکوٰۃ روکنے کی کوشش کی، یعنی زکوٰۃ نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو روکیے مت، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دیجیے، اور اگر نہیں دیا ہے تو ظاہر ہے کہ نہیں دینا ہے۔ مال کی محبت جب تک دل سے نہیں نکلے گی آدمی مال کے سلسلے میں متوجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ سمجھائی گئی ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے اور زکوٰۃ کے ادائیگی کا اہتمام کیجیے۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے زمانے میں غلام بھی ہوتے، باندیاں ہوتی تھی، لیکن اب وہ سسٹم، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن نوکر، خادم، ملازم، سرونٹ اب بھی باقی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے کانوں کی سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ ایک ملازم نے اپنے مالک سے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آنا چاہتا ہوں، تو مالک یہ کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھو میں نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے رکھا ہے؟ میں نے تجھے کام کے لیے رکھا، نماز پہ جانے کے لیے میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ ایک مسلمان مالک ایک مسلمان نوکر سے یہ کہہ رہا، تو اندازہ کیجئے کہ نوکر کو آدمی کیا سمجھ رہا ہے، مالک کے نزدیک ملازم کی کیا حقیقت۔
کہ اس کا نماز کو جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نماز کے لیے اجازت دینے کو بھی تیار نہیں. تو کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ملازمین کے سلسلے میں، خادموں کے سلسلے میں، نوکروں کے سلسلے میں احتیاط برتنا، ان کے سلسلے میں توجہ دینا. یہ نہیں سمجھنا کہ تم مالک ہو تو وہ نوکر تمہارے پیر کی جوتی ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا آپ سے کہ اس نے اپنی خدمت آپ کو بھیج دی ہے، فروخت کی ہے، درجے میں وہ آپ کے برابر ہے، اگرچہ وہ خادم ہے آپ کا آپس کے مالک. تو ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خادموں کو، نوکروں کو، ملازموں کو کتنی اہمیت دی جاتی، اور ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے. اگر دیکھتے آپ اور سنتے تو فوراً ٹوک دیتے. سب سے بڑی مثال ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ عمر کے 10 سال سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی شروع کی ہے، اور 10 سال تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. لیکن ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی کسی چیز کی تکلیف دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خادم کہہ رہا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نمونہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملازم، ہمارا نوکر، ہمارا زرخرید غلام نہیں ہے. جیسا ہم چاہے اس کو مخاطب کریں، جیسا اس کے ساتھ چاہے معاملہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو تمہارا سرونٹ ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، تو اس کو جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں کہیں بھرا ہوا ہے کہ خناس کہ نوکر کو ہم اگر یوں ہی کوئی گنی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، ایسا ویسا سمجھتے ہیں، تو ہمیں اپنی عادت سے باز آ جانا چاہیے. ہمیں اپنے اس بات پر نظر ثانی کر لینا چاہیے کہ ہم غلط کرتے ہیں اگر کیسا کرتے ہیں. ہم غلط کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کچھ کہتے ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینا چاہیے. ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دوست ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام پر غصہ کر رہا تھا. جیسے ہمارا مزاج ہے کہ مزاج کے خلاف ذرا سی کوئی بات اگر ملازم کی طرف سے ہو جائے تو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ اللہ اکبر. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے تھے، اس موقع پر اپنے نوکر کو ڈانٹ رہا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو مسعود انصاری کیا بات ہے، اگرچہ کہ یہ تمہارا غلام ہے، یہ تمہارا ملازم ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کا الٹ بھی ہو سکتا. کیا ہوتا جب ایسا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں ایک بہت بڑا پیغام ان کو دے دیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بات سن لی اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ غلام میں نے آزاد کر دیا. کیا جذبہ تھا اور کیا عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے بعد پھر لے تو لال نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب یہ میرے نوکر ہے اس لیے میں جو چاہوں اس کو کہہ سکتا ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہا انہوں نے. بلکہ جب سنا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ غلام اپنی زندگی میں آزاد ہے، اور وہ غلام جب غلام ہوتا تھا تو ہر کام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسی نظیریں اور ایسی مثالیں بھی پیش فرمائی. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں بچہ تھا، 10 12 13 سال ذکر کی جاتی ہے حدیث میں عمر. جب گئے آپ تو بچوں کو کھیلتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو وہ کھیل میں شامل ہو گئے، کھیل میں مشغول ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم کام سے بھیجا. جب وقت گزر گیا، کافی وقت ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزار پہ خود تشریف لے گئے. جب وہ کام فرمایا واپسی میں دیکھا آپ نے کہ حضرت انس کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت انس ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا فرمائیں گے، کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، فرمایا انس تم کو ہمارا کام یاد نہیں رہا اور تم اپنے کام میں مشغول ہو گئے، آئندہ ایسا نہیں کرنا، اور جو کام کہا جائے پہلے وہ کرنا، اگرچہ کہ کھیلنا بھی بچوں کے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے اور ایک ہمارا مالک ہے کہ اگر مالک نے
اس کو پان لانے کے لیے بھیجا ہے اور پان کی دکان پر رش ہے، اس کو دیر ہو گئی ہے، تو جب واپس لوٹ کے آ رہا ہے تو مالک جو چاہ رہا ہے منہ میں پک رہا ہے، جو چاہ رہا ہے اناج شناخت پک رہا ہے۔ اس تحقیق کے بغیر کہ اس تاخیر کی وجہ کچھ ہو سکتی ہے، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم مالک ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور اگر یہ خادم ہے، نوکر ہے، ملازم ہے تو اس کی کیا ذمہ داری، اس کے بارے میں ہم کو کیا سمجھایا گیا، کیا کہا گیا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ اس لیے جو آتا ہے منہ میں کہتے ہیں، جو معاملہ اس کے ساتھ مناسب سمجھتے ہیں کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو اور آپ کو توجہ دینا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ یہ صحابی وہ صحابی ہیں تو جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت جلالی صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہائی میں دیکھتے تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کیا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص لگاؤ تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک حبشی غلام تھا اور وہ اس کو ڈانٹ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو حبشی ہے، تو حبشی ہے، یہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے سنا کہ ملازم کے ساتھ یہ مخاطب اس طرح ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کیا بات ہے، یہ تانا دینا زمانے جاہلیت کی بات ہے اور ابھی اسلام آ چکا ہے، اسلام کے اوپر تم چڑھ رہے ہو لیکن تمہارے اندر جاہلیت کی خو اور عادت باقی ہے لگتا۔ ایسا نہیں کرنا، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کو ایسے مخاطب نہیں کرنا کہ اس کو سننے کے بعد اس کا احساس ہو کہ صاحب میں حبشی ہوں، میں کالا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خادم ہے اپنے پاس تو اس کو کسی قسم کا تانا نہیں دینا چاہیے، کسی قسم کا ایسا نام نہیں دینا چاہیے کہ جس کو سن کے اس کو تکلیف محسوس ہو۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم کو اللہ نے مال دیا، ہم تجارت کرتے ہیں تو ایک نہیں، دو نہیں، 5 10 ملازم رہتے ہیں، تو ملازمین سے ایسا سلوک مت کیجیے جو جانوروں کا سلوک کہا جاتا ہے، جس کو تانا دینے والا سلوک کہا جاتا ہے، جس کو تکلیف دینے والا سلوک کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یار غار جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کچھ کام لے رہے تھے، وہ غلام صحیح کام نہیں کر رہا، حضرت ابوبکر کو غصہ آ رہا تھا اور غصے میں آپ اس کو ڈانٹ رہے اور ڈانٹنے میں آپ کا مزاج بہت تیز ہو گیا اور آپ ڈانٹنے کے درمیان اس کے اوپر لعنت بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرتے ہو، صدیق لعنت نہیں کر سکتا اور لعنت کرنے والا صدیق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تینوں واقعات میں جو پہلے گزرے وہ بھی اور یہ واقعہ بھی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوانی کا اظہار فرمایا ہے تو آپ نے معذرت کر لی غلام سے، معافی مانگ لی کہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ غیر نامناسب سلوک کیا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیجیے، اور آپ نے غلام کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مثال کے طور پر آج آپ کے پاس کوئی 4 ویلر ہے اور آپ اس کو کسی کو ہدیہ دے دیتے، گفٹ دے دیتے ہیں، تو اس پس منظر میں سمجھیے کہ اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنے کا یہ مطلب ہوتا۔ یہ 4-5 حدیثیں غلاموں کے، ملازموں کے، خادموں کے سلسلے میں توجہ دلانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے جاتے یہ بیان فرمایا ہے، جو 3 چیزیں بیان فرمائی ہے وہ نماز کے سلسلے میں۔ نماز بہت ہی غیر معمولی عبادت، بہت ہی اہم عبادت، اس کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جمعے میں مسجدیں فل ہے اور عام نماز میں مسجدیں خالی ہے، اور تو اور فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلمان ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو بہرحال ضروری ہے، نماز کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ نماز پہ قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی ہوگی تو اس کی برکت سے غیر ضروری کام زندگی سے نکلیں، اس کی برکت سے نامناسب کام زندگی سے ختم ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی چیز ہے کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اور سماج میں برائیوں اور بے حیائیوں کا جو عام ماحول بن گیا ہے، ایسے ماحول میں تو ہمیں نماز کو پکڑ کر رکھنے کی ضرورت اور نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مثال دیتے تھے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے پر آتے ہیں دیا ہوا مال تو کیسے لیتے ہیں کہ جیسے باپ دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لاتا ہے اور اپنے بڑے بیٹے کو دیتا ہے کہ بیٹے سب کو مٹھائی تقسیم کرو. اگر وہ بیٹا عقل مند ہے تو سب کو دیتا ہے، اور اگر عقل مند نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں دوں گا. باپ کیا کرتا ہے؟ مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ سے لے لیتا ہے اور ایک جھاپڑ لگا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اس لائق نہیں کہ دوسروں کو تقسیم کرے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب اللہ مال دیتے ہیں تو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کون سا ہے جو مال کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا. اور میں نے کہا آپ سے کہ ہمارا حال یقیناً یہ ہے کہ مال ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی میں ہماری آزمائش رکھی گئی ہے. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر امت کی آزمائش تھی اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے. تو جب تک کہ بخل نہیں نکلے گا مال نہیں نکلے گا. اور یہ بات مان کر چلیے کہ جو شخص اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، ایسے راستے پیدا کرتے ہیں، ایسے وسائل پیدا کرتے ہیں کہ آدمی کے مال میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ مال آ کہاں سے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ اس مال میں اللہ کے حق کو ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. شہادت دینے والوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور ہم نے صحیح زکوٰۃ دی ہے تو فساد کے ماحول میں بھی ہماری دکان محفوظ رہی ہے اور چوری سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکانوں کی حفاظت فرمائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندے بہت گن کر شمار کر کے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو ہمیں 3 باتوں کا اہتمام کرنا ہے. نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی خادم ہے، ملازم ہے، نوکر ہے تو اس کو نوکر نہیں سمجھنا ہے، اس کے ساتھ رسپیکٹ والا معاملہ کرنا ہے، اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہے، تو اس کی عزت کرنا ہے. وہ ہمارا زرخرید غلام نہیں ہے کہ جو چاہے بکیں، جو چاہے کریں، جو چاہے اس کے ساتھ شروع کریں، اس میں آزاد نہیں ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی گئی ہے. دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان جو یہاں سے ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہے یہ ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور ویلفیئر کا مطلب ہے خدمت خلق، اور خدمت خلق کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد. اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ میں دنیا کی زندگی میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم چاہتے تو میری مدد کرتے. تو بندہ یہ پوچھے گا کہ اللہ آپ تو ساری دنیا کے پالنے والے ہیں، آپ کیسے پریشان رہ سکتے ہیں، آپ کیسے مصیبت میں گرفتار رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، میرا بندہ پریشان حال تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے. اللہ یہ فرمائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے جیسا. اس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے، اسی کو ویلفیئر کہا جاتا ہے. یہاں پر بہت سے کام کیے جاتے ہیں، سارے کاموں کو بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہے ہی نہیں. ان سارے کاموں میں جو بہت بڑا کام ہے جو ہم سب کے کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے کہ ہم سب کی طرف سے یہ نمائندے کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اتنے سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے کوئی سفیر نہیں ہے، کہیں جا کر مال لانے والے کو سفیر کہا جاتا ہے. یہیں پر جو جمع ہوتا ہے یا لوگ یہاں پر جو لا کر جمع کر دیتے ہیں اسی پر یہ سارا سسٹم چلایا جاتا ہے. اس میں ایک کام جو دور دراز سے مختلف دواخانوں میں لوگ علاج کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کو کھانا پہنچانا 2 وقت کا، جو سننے میں بہت آسان ہے لیکن کرنے کے اعتبار سے بہت مشکل. ہمارے پاس گھر میں باہر سے کچھ لوگ آ جائیں علاج معالجے کے لیے، ہم 1 دن برداشت کر سکتے ہیں، 2 دن برداشت کر لیتے ہیں، تیسرے دن منہ سے نکل جاتا ہے کہ آخر کب تک رہیں گے، کیونکہ ان کے کھانے پینے کا نظم کرنا ہوتا ہے، رہنے کا نظم کرنا ہوتا ہے. یہاں پر کھانے پینے رہنے دونوں کا انتظام، اور ظاہر ہے کہ اتنے سارے کاموں کے کرنے کے لیے بہت صرفہ چاہیے، اور صرفے کے لیے ذریعے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو قبول فرمایا. مال کے سلسلے میں نے کہا آپ سے کہ یہ مال اللہ کے راستے میں لگ جائے تو یہ کام آنے والا ہے. مال کی محبت جب تک دل سے نہیں نکلے گی یہ مال اللہ کے راستے میں لگنے والا نہیں ہے. تو جب تک ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں لگا دیجیے.
قرآن کریم نے متعدد مثالیں دی ہے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اس میں سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندے میرے مال کو میرے راستے میں لگاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا گیا, اس سے ایک پودا نکلا, اس کو بالیں آئی, ہر بالی میں 100 دانے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر بس نہیں کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات سے تو یقیناً یہ امید ہے کہ اللہ جو وعدہ فرما رہے ہیں تو یقیناً پورا ہوگا. بلکہ قرآن تو پوچھ رہا ہے, اللہ پوچھ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے. اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دیا تو مرنے کے بعد اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنا ہے. اور ہمارے جیسے میں نے کہا کہ دماغ میں دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم یہ ہمارا مال کہتے ہیں, جبکہ یہ ہمارا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا مال. اور یہ فکر بھی ہماری نہیں دی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں وہ کام کا ہے, وہ باقی رہنے والا ہے. تو ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ میرا دل بکری کا گوشت کھانے کو چاہتا. آپ کی خواہش پر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا گیا اور آپ کے آنے سے پہلے اس بکری کے بچے کے گوشت کو تقسیم کر دیا گیا, بانٹ دیا گیا, دے دیا گیا. جب شام میں تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا آپ نے کہ عائشہ وہ گوشت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کیا ہوا؟ ماں عائشہ نے فرمایا کہ بکری کا ایک بچہ ذبح کیا گیا تھا, اس کا سارا گوشت بانٹ دیا گیا ہے, تقسیم کر دیا گیا ہے, دے دیا گیا ہے, ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا رکھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو ہم نے بچا کے رکھا ہے وہ ہمارا ہے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو دے دیا گیا ہے, جو بانٹ دیا گیا ہے, جو تقسیم کر دیا گیا ہے وہ بچ گیا ہے, یہ نہیں بچا. تو ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو دے دیتا ہے وہی بچ جاتا ہے, باقی نہیں بچتا ہے. تو وہ ہمیں کہ اللہ میں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.